ISPR سے بیان جاری کروایا 9 مئی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ 75 سالوں میں جو دشمن نہیں کر سکا وہ PTI نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی ان دونوں باتوں کو کورٹ نے آپ کے منہ پر مار دیا۔ میں آرمی چیف صاحب کو، پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، پرسوں آپ نے 2 دن پہلے آپ نے ISPR سے بیان جاری کروایا کہ 9 مئی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے، نمبر 1۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی اس ISPR کی پریس کانفرنس میں کہ 75 سالوں میں جو دشمن نہیں کر سکا وہ PTI نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی ان دونوں باتوں کو کورٹ نے آپ کے منہ پر مار دیا ہے کل اور پرسوں۔ تو پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ جو اوپر اب یہ ذمہ داری ہے، کیا وہ یہ سب بتائے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے 2 دن پہلے، یا کل اور پرسوں جو ججز نے کیا ہے وہ صحیح ہے؟ دونوں ریاست کے پلرز ہیں، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، یا یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی طاقت نہیں ہے اور مصلحت پسندی ہے تو پھر بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ریزائن کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، قوم کو اس ہیجان میں نہ ڈالیں۔ روزانہ ایک نیا ڈرامہ ہے۔ عمران خان صاحب انقلاب برپا کر رہے ہیں اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس سے وہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میں ان کو جھنجھوڑ کر آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ غلط فہمی میں کوئی اور ہے نہیں جو یہ چاہتے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب اس لیے ہے، یہ سفر اس لیے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ پاکستانی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا انقلاب اس والی بات پر ہے، وہ جرنیلوں کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے۔ وہ جرنیل جب تک ان کو RTS سسٹم خراب کر کے نہ دے، جب تک اپوزیشن لیڈروں کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کر کے نہ دے، جب تک وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو لائے بھی اور پھر چلائے بھی، جب تک وہ یہ نہ کرے، جب تک وہ محب وطن جرنیل اگر یہ نہیں کر رہا تو وہ پھر جانور ہے، پھر وہ ڈرٹی ہیری ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر ان جرنیلوں کی بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈال کر، ان کے گھر کے ایڈریس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر پوری دنیا کو کہیں گے جاؤ جا کر ان کو مغلظات بکو، یہ غدار ہو گئے پاکستان کے۔ تو ان کو ایسا انقلاب چاہیے جس میں سارے جرنیل ان کے لیے کام کریں۔ وہ جرنیلوں کی مداخلت کے خلاف نہیں ہے، وہ جرنیلوں کی مداخلت اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جب تک وہ جرنیل ان کے لیے کام کر رہا ہے، ان کے لیے RTS سسٹم خراب کر رہا ہے، ان کے لیے اپوزیشن کو کچل رہا ہے، جب تک وہ محب وطن جرنیل ہے، ورنہ وہ جانور ہے، وہ غدار ہے، میر جعفر ہے، میر صادق ہے۔ یہ والا انقلاب ہے۔ 4 سالہ حکومت میں رہنے کے باوجود کوئی ایک کام گنوا نہیں سکتے۔ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4 دنوں میں، خاص طور پر ان کی گرفتاری سے لے کر ان کی گرفتاری کے بعد یہ جو کچھ پورے پاکستان کو جلایا گیا ہے، تو وہ کیا کوئی عافیہ صدیقی کو رہا کرانے کی تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کیا کوئی بلوچستان کی ماؤں کو لاپتہ بچے بازیاب کرانے کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کراچی کے لاپتہ بچوں کو ان کی ماؤں کے حوالے کرنے کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کوئی سوشل ریفارم کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ نہیں بھائی، ان کی ذات کے لیے تحریک ہے ساری ہے کہ ان کو وزیر اعظم سے جائز طریقے سے کیوں ہٹایا ہے، اب ناجائز طریقے سے ان کو وزیر اعظم دوبارہ بناؤ، اس لیے تحریک چلا رہے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ جائز طریقے سے ان کو کیوں ہٹایا، تو ناجائز طریقے سے ان کو دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پر انسٹال کرو، یہ ہے پوری تحریک کا جو ہے وہ محور۔ اور اگر نہیں کرو گے اور اگر آپ کے دور میں ہوئی ہوئی خرابیوں کو آپ اجاگر کرو گے تو پھر ہم کور کمانڈر کا گھر بھی جلائیں گے، ہم GHQ بھی جلائیں گے اور ہم پورے پاکستان کو جلائیں گے۔ میں یہ جو چیف جسٹس صاحبان آج ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، آئے گا تاریخ میں، یاد رکھنا میری بات کو، بہت جلدی آئے گا وہ دن جب انہی چیف جسٹسز کو بھی عمران خان جانور بول لیں گے۔ ایک فیصلہ اس کے خلاف دے کر دکھائیں بس، بھائی کبھی تو فیصلہ دیں گے نا، کبھی تو ان کا بوجھ اٹھانے سے جان چھڑائیں گے۔ جس دن ان کا بوجھ اٹھانے سے جان چھڑا لیا اس دن یہی چیف جسٹس صاحبان میر جعفر اور میر صادق عمران خان ان کو لقب فرما رہے ہوں گے۔ ان کے بھی گھروں کی تصویر PTI کے لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے گھر والوں کی تصویریں بچوں کی چلا رہے ہوں گے اور کہیں گے پورا پاکستان ان کے اوپر حملہ کرے، یہ PTI کے لوگ کریں گے انہی ججز کے خلاف۔ یہ جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے، پاکستان کے اس معاشرتی بحران، مجھے اس پاکستانی معاشرے کی منافقت پر مجھے حیرت ہے۔ کیا اس پاکستانی معاشرے میں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈے نا تو اس کو بالکل شریعہ کمپلائنس والا آدمی چاہیے۔ اگر اس کو بولو کہ بھائی لڑکا جو ہے وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے تو شادی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ اگر پتا چلے اپنی معاشرے کے باپ کو کہ لڑکا جو ہے وہ رات میں کوکین لگاتا ہے تو شادی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ پتا چلے باپ کو کہ لڑکے کے اندر قوم لوط والی عادتیں ہیں، ہم جنس پرست ہے، تو سر پھاڑ دے گا۔ لیکن انہی ساری خرابیوں کے رکھنے والے کسی شخص کو اگر اسی معاشرے میں کہا جائے کہ اس کو وزیر اعظم پاکستان بنا دو، تیار ہو جائے گا۔ اس کو جو ہے وہ ایک اپنی بچی کا رشتہ تو نہیں دے گا لیکن
لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کے حوالے کر دو تیار ہو جائے گا. اس سے بڑی منافقت اس معاشرے میں کوئی اور ہو نہیں سکتی. جس سے آپ ایک جان کا رشتہ نہیں کر سکو اس کو آپ 25 کروڑ انسان حوالے کر رہے ہو. اس میں پرابلم نہیں ہے اس معاشرے کو. اور اس میں کہتے ہیں کردار جو ہے وہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے. تو پھر حسن نثار صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ جو سور کا گوشت ڈالے قیمے کی مشین میں اور آگے سے بکرے کے قیمے کے نکلنے کا انتظار کرے تھال لے کر. یہ جو آج حشر ہے اس ملک کا یہ اسی منافقت کی وجہ سے. اور پھر اس کردار کے آدمی کو دیکھ کر کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے کسی اعلیٰ منصب کے آدمی کا دل خوش ہو جائے اور کہے کہ جی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, وش یو آل دا بیسٹ. تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. کیا کیا ہے 4 سالوں میں؟ اگر میں صرف ایک واقعہ سامنے رکھوں, میں نہیں کرتا بات. چلو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اپنی ڈیتھ بیڈ پہ اپنی ماں کو چھوڑ کر, اپنی وائف کو چھوڑ کر, نواز شریف صاحب مریم اپنی ماں کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کر آ کر جیل چلے گئے. ان کے دور میں تو پی ایم ایل این والوں کو جلانا تھا نا پورے پنجاب کو, نہیں جلایا, خاموشی سے جیل میں چلے گئے. اس کے بعد اسی جیل میں رہتے ہوئے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. اس غصے میں پی ایم ایل این والوں کو جلانا تھا نا پورے پاکستان کو. ایک پتھر نہیں مارا, آج تک ایک ڈھیلے برابر کی چیزیں ثابت نہیں کر سکے. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, سب چیزوں کو چھوڑ دو. رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈال کر, اور آفیسر آ کر بتا رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے اس وقت کا کہ اس کے اوپر کیس بناؤ, ہیروئن ڈالو. ہیروئن ڈال کر جھوٹا اس کو سال سے زیادہ اس کو جو اندر رکھا. ثابت ہو گیا کہ سارا جھوٹا الزام تھا. اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا, کوئی جمہوری روایتیں ہوتی, کوئی ایتھکس ہوتا, تو یہ کرنے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. لیکن عجب معاشرہ ہے, عجب بے غیرتی ہے کہ آج رانا ثناء اللہ کو عدالت نے بری کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے جھوٹا ہیروئن اس کی گاڑی میں کیسے رکھوایا. کوئی انویسٹیگیٹ کرے, کوئی اس سے بات کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں.